طلع البدر علينا 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 طلع البدر علينا. یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوما کے قریب ہی ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا. چچا اور بھتیجے دونوں درخت کے سائے میں زمین پر بیٹھے تھے. بحیرہ بھی پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا. اس کی ٹکٹکی بن گئی، جیسے نظارے کے ساتھ ساتھ حافظے کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کی مطابقت کرتا جاتا ہے. محمد خاموش بیٹھے تھے. بحیرہ اور قریب آیا. اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی، گویا حقیقت منتظر اسے نظر آ گئی. اپنی تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، توریت اور انجیل پر میں نے برسوں غور کیا ہے. اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں کہ ایک روح حق کا ظہور ہوگا، وہ نشانیاں تمام کی تمام اس نونہال میں پائی جاتی ہیں. میں اس کی نبوت کی بعثت سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں، نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. عیسائی مورخین نے اپنی روایتی اسلام دشمنی کی بنا پر اس موقع کو انتہائی مسخ کر کے پیش کیا ہے اور کذب اور غلط بیانیوں کا انبار لگا دیا ہے. مغربی اہل تاریخ کی اسی عصبیت اور بد اندیشی کی بدولت اسلام کے اصلی خد و خال یورپ والوں کے سامنے نہ آ سکے. انہوں نے اپنے مورخین کی کتابوں پر اعتماد کیا اور اس گندے تالاب سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بالکل جھوٹی اور بے سروپا باتیں مشہور ہو گئیں، اور اب تک یہ زہر مغرب کے رگ و پے میں سریت کیے ہوئے ہے. کئی مہینے کے بعد ابو طالب اپنے کمسن رفیع کے سفر کو لے کر مکہ واپس ہوئے. اتنے لمبے اور دشوار گزار سفر سے خیر و خوبی کے ساتھ واپسی پر عزیزوں اور دوستوں کو خوش ہونا ہی چاہیے تھا. ابو طالب کے کئی دن تو لوگوں سے ملنے ملانے اور حالات سفر بیان کرنے میں صرف ہو گئے. کوئی پوچھتا کہ شام کی سرحد شروع ہونے سے 2-3 منزل ادھر جو تالاب آتا ہے وہ اسی حالت میں ہے یا خشک ہو گیا. کسی نے دریافت کیا کہ ابو طالب، میرا اونٹ عریضے کے وادی میں گم ہو گیا تھا، کہیں آپ کو وہ گھومتا پھرتا دکھائی تو نہیں دیا. کسی نے بھیڑوں کی اون کا بھاؤ دریافت کیا تو کوئی شام کی منڈی کا حال پوچھنے لگا. کسی نے کہا، اب کی بار آپ شام کی منڈی جائیں تو غلے کا ایک اونٹ میں آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ کی کوشش اور توجہ سے غلہ اچھے داموں بک جائے گا. ابو طالب بہت ہنسمکھ اور بردبار تھے، سب کی باتوں کا جواب دیتے اور ترش روی کا اظہار نہ کرتے. ان کی جگہ کوئی اور تیز مزاج ہوتا تو خفا ہو جاتا. زمانہ پلک جھپکاتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وقت کی رفتار شاید بجلی سے بھی زیادہ سریع الاثر ہے. ادھر دن نکلا، ادھر دوپہر ہو گئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے دوپہر ڈھل گئی. شام کا دھندلکا اپنے جلووں میں لہلائے شب کو لیے ہوئے آن پہنچا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہی سفید سحر اور روزمرہ کی طرح سورج کی تاک جھاپ. راز ہستی کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے؟ زیست تو ایک سلسلہ شام و سحر ہوتی ہے. طلوع غروب اور دھوپ چھاؤں کی اسی عالم میں آدمی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے. کہنے کو 1 مہینے کی مدت بھی بہت کچھ ہوتی ہے، مگر حقیقت میں قرن اور صدیاں بھی یوں ہی ہنگاموں کے غلیظ پاسایہ میں بیت جاتے ہیں. بہت کم آدمی وقت کی رفتار کو محسوس کرتے ہیں، حالانکہ زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ آدمی کو موت سے قریب تر کر دیتا ہے. یہی سانس جو آدمی کا سبب حیات ہے، زندگی کو موت کی طرف بڑھائے بھی لیے جاتا ہے. یہ سالگرہوں کے جشن، ہائے مسرت اور خوشی کے جلسے اصل میں موت کے خیر مقدم کے جشن ہیں. آدمی تمام کچھ ہوش آگہی کے باوجود کیسے کیسے دھوکوں میں آ جاتا ہے. آدمی نشہ غفلت میں بھلا دیتا ہے، ورنہ جو سانس ہے پیغام فنا دیتا ہے. بہرحال اسے زندگی کا ظہور کہیے یا موت سے نزدیکی،
قانون فطرت انسانوں کو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا بناتا ہی رہتا ہے. اسی سہارے نظام کائنات قائم ہے. حسن و جمال. عبداللہ کے یتیم محمد بھی قانون فطرت کے مطابق جوان ہو گئے. وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند، متناسب الاعضاء اور حسین و جمیل تھے. سفیدی میں سرخی ملی ہوئی رنگت، دل میں گھر کرنے والی حسین و سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، موزوں قد اور وہ سب کچھ جسے حسن و جمال کی معراج اور دلکشی اور رعنائی کا مستحق کمال کہہ سکتے ہیں. کسی آدمی کے قد و قامت کے بہت سے بہت تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ سروقت اور شمشاد قامت ہے، مگر محمد کے قد کو موضوع یہ تشبیہ ہے اور استعارے چھو بھی نہیں سکتے. تیرا چو سر و نخوانم کے سر و سر تاپا، ہمتن است و تواز پائے تا بسر جانی. لال و گل، یاسمین و نسترن، سنبل و نرگس، آفتاب، ماہتاب، لعل یمن، در عدن، مشک ختن، عنبر راہ، تبسم سحر اور شگفتہ گنچا. انسان کے حسن و جمال اور اس کی خوبی اور رعنائی کے یہ تمام استعارے ہیں، مگر محمد کے جمال کی شرح و تفسیر کے لیے یہ سب کے سب استعارے ناتمام اور ادھورے اور تشبیہ مماثلت کی سطح سے پست فروتر ہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینے ساز میں. جہاں شعر و ادب کے ان استعاروں اور تشبیہوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے تو محمد کے حسن و خوبی کا آغاز ہوتا ہے. محمد آپ اپنا جواب ہیں. دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں. قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل بنا کر بھیجا تھا، بس اس کی ضرورت تھی کہ باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین ترین ہو. حسن سیرت کے ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے. دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بزم اہل نظر بھی ہے تماشائی بھی. انسان کامل کو سیرت و صورت، جسم و روح اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوبی و کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے، اور محمد اس کے صحیح مصداق تھے. ہمہ چوں تو چوباز نینے سرتا بپا لطافت، گیتی نشان دادا اس دنیا فریدا. جوانی کا زمانہ گزرنے کے بعد بہت دن بعد جابر بن سمرہ ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلے میں دیکھا. چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا. وہ بہت دیر تک ماہ عرب اور بدر کامل میں مقابلہ کرتے رہے. بالآخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا اور نگاہ زبان بن کر پکار اٹھی کہ یہ گھٹنے بڑھنے والا چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن فراواں کی کسی طرح برابری نہیں کر سکتا. فروغ مہربی دیکھا نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے. المانیہ جرمنی کا مشہور شاعر نیٹشے، جسے اقبال نے مجذوب فرنگی کہا ہے، ساری عمر مافوق الانسان کی تلاش میں بھٹکتا رہا. کاش اسے کوئی بتاتا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا ہے. نقاش قدرت نے اسے شاہکار نقش کے بنانے میں اپنی تمام چابک دستی، نازکی اور صنعت صرف کر دی. اس دنیا آب و گل میں سارے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں انسان کامل بس یہ اور صرف یہ ایک ہی پیدا ہوا. حسن و خوبی اور کمال و بلندی کی اس کی ذات پر انتہا ہو گئی. اب دنیا میں جس کسی کو بھی عروج نصیب ہوگا اور ترقی ملیں گی، وہ انسان کامل اور روح حق کے اسوہ حسنہ کی پرچھائیوں پر ملیں گی. محمد عربی کا بروے ہر دوسراست، کسے کے خاک درش نیست خاک پر سرا. جاہلیت کے افق پر رنگین گل کا تذکرہ نکلا کہ عطر و مشک و عنبر سے بھرا کنج دہن. جس زمانے میں محمد ابن عبداللہ جوانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے، تمام دنیا کا ماحول انتہائی خراب، گندا، پست سیرت، اخلاق کے اعتبار سے مریض اور خدا ناشناس تھا. بھارت ورش
जहाँ कभी ज्ञान ध्यान और वैदानत सुंदर के दीपक जलते थे, सांपों बरगद और पीपल के दरख्तों के आगे शीश नवा रहा था। ईरान में आग के साथ साथ खैर और शर के खुदाओं की पूजा होती थी। चीन कन्फ्यूशियस के फ़लसफ़े ओहाम में उलझा था। मिस्र और यूनान में देवियाँ और उकूल इशरा खुदा के शरीकार समझे जाते, और सारे मगरिब इंतहाई जहालत बल्कि नीम हैवानियत के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहा था।